اپنی جوتیوں کی طرف آئے اور جب جوتیوں کے پاس آتے ہیں تو دیکھا ایک بزرگ شخص ہے جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے امامے کا شملہ لیا، یہ شملہ لیا اور لے کر کے حسین پاک کی جوتی صاف کرنے لگے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، رومال سے صاف کرنا الگ ہے، دامن سے صاف کرنا الگ ہے، کسی اور کپڑے یا برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے، پانی وغیرہ سے دھونا الگ ہے، اپنا امامہ اس کا شملہ اس سے صاف کرنا۔ کوئی محبت کے آخری درجے پر بیٹھا ہوگا، بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب جوتی صاف کی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، امام حسین پاک جوتی صاف کر دی اور جوتی جب پہنائی، اللہ اللہ اور ہاتھ کو ہاتھ پاؤں پہ لگایا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا۔ اس نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اللہ حسین بھی رو دیے اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے اے بزرگ شخص اپنا چہرہ تو دکھا دو، کون اتنی محبت کرتا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں سینے سے لگا سکوں۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا انہوں نے اپنا چہرہ کھولا۔ او لوگو سنو، تو چہرہ جس کا کھلا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت لوگ آج باتیں کرتے الٹی سیدھی، صحیح بتا رہا ہوں، مجھے بولنا نہیں چاہیے مگر جملہ بول دیتا ہوں جب خون گرم ہوتا۔ جنہوں نے اگر حسین پاک کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا اور ان کو بدنام کیا، انہیں ذلت کا رسوائی کا چہرہ دنیا میں بھی دیکھنا پڑا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جن سے تقریباً 5000 حدیثیں مروی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریباً 5000۔ پوچھا کیوں؟ ایک نے پوچھا کیوں؟ کہ اگر تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح تو دکھاؤ، تمہارے بابا حسین کے بابا کی طرح تو دکھاؤ، تمہارے نانا یا نانی حسین کے نانی یا نانا کی طرح ہو تو دکھاؤ۔ اب شاعر یہی کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین، یا حسین۔ اگر دل پگھل گیا ہو تو سارے لوگ بولنا یا حسین، یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ بچوں ایک بات بتا دوں، تم محنت بہت کرتے ہو اور یہ بدر العلوم بافیض مدرسہ یہ بھی بتائے دیتا ہوں، یاد رکھنا یہ میری بات ہلکے میں مت لینا بیٹا، میں نے بھی یہاں بہت کھایا، مگر سنو پیارے محنت بہت کرتے ہو، اگر ان نبی کے شہزادوں سے محبت کرو گے تو کتنے بچے ان کا نام واضح نہیں کروں گا، ایسے بھی ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا مگر آج وہ اچھے عالم بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے بولنا ہوگا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین
کا یعنی خاندان بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سبحان اللہ، نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ پیارو جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ یہ صحابی رسول ہے جنہوں نے قرآن نبی سے پڑھا، نماز نبی کے پیچھے، جو اصحاب صفہ، جو چبوترانہ دکھایا تھا سرکار کے روزے کے پیچھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی مدرسہ تھا، وہی پڑھتے تھے۔ تو ایک دن آقا کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گئے، جو پڑھتے تھے بھول جاتے تھے۔ نبی نے کہا چادر پھیلاؤ۔ جب چادر پھیلائی تو آقا نے ایسے مٹھی بند کر کے ڈال دی، ایسے ڈال دی، انہوں نے سمیٹ کر اوڑھ کے چلے گئے۔ وہ دن تھا، اس کے بعد سے ابو ہریرہ جو حدیث سن لیتے تھے، پڑھتے تھے، وہ کبھی بھولتے نہیں۔ سمجھے بیٹا؟ بادب بانصیب، مدرسے بچے اس لیے بتا رہا ہوں، بادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب۔ استادوں کا اگر ادب کرو گے تو بہت کامیاب ہو جاؤ۔ جانے کتنے ایسے ہیں جو لڑکے نا حضرت بہت ذہین ہوئے ہیں، پوری قافیہ شرح جامی ایسے سنا دے صبح کے تک، ملا حسن وغیرہ بڑے ذہین ہوئے، فخر ہوتا تھا۔ اب اگر اسٹاف میں کچھ حفظ کلاس میں بھی ہوتے ہیں، کچھ اولا اور ثانیہ کی کتابیں پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں میں تو خامسہ یا سادسہ یا اس میں پڑھ رہا ہوں، وعلیکم السلام، اللہ برکتیں فرمائے، کہ میں تو اس میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ ان کو نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا حفظ کلاس والوں کو یا کسی کو۔ بیٹا کبھی ایسے مت کرنا، ورنہ کامیابی کے چانس کم ملیں گے۔ بہت سارے لوگ اس میں پھنس گئے۔ اب ذرا سنو، حضرت ایک دن نا حضرت ابو ہریرہ، اب وہاں کوئی کھانا تو بنتا نہیں تھا، مدرسے میں اگر دال پتلی ہو جائے تو 2-4 بچے شکایت کرنے آ جائیں۔ ہمارے دور میں بھورا تھا، ابھی محمد حسین ہے، وہ بھی اچھا کھانا بناتا۔ تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو بڑی بھوک لگ رہی تھی، بڑی بھوک۔ سننا چاہ رہے ہو؟ ختم کر دو بولو، سننا چاہ رہے ہو کہ الحمدللہ بولو۔ تو بڑی بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا نا مسجد کو جو راستہ جا رہا ہے اس کونے پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں سب کو سلام کروں گا۔ تو ایک آدھ تو میری خیریت لے گئی، ایک آدھ تو پوچھے گئی۔ ایک صحابی گزرے، حضرت ابو ہریرہ بولے السلام علیکم، سمجھے؟ السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، چلے گئے۔ سوچے یار انہوں نے بھی پیٹ کے حالات نہیں پوچھے۔ دوسرے آئے بولے السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ بھی چلے گئے۔ تیسرے چوتھے پر حضرت عمر آئے، بولے یہ تو سب کو پوچھتے ہیں، یہ تو غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا۔ کہا السلام علیکم، حضرت عمر بھی بولے وعلیکم السلام، پوچھا نہیں اور نکل گئے۔ یار اب تو معاملہ کیا ہوا؟ پیچھے سے اتنے میں میرے نبی آ گئے، آقا آ گئے، آقا کو مسکرا کر کے کہنے لگے السلام علیکم۔ نبی نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا، کہنے لگے وعلیکم السلام۔ عمر کہنے لگے وعلیکم السلام۔ ابو ہریرہ کیا بھوک لگ رہی ہے؟ مچل گئے، کہنے لگے ہاں آقا صحیح کہہ رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے۔ کہا گیا بھوک لگ رہی ہے؟ کہا جی آقا بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے لوگ اپنے دسترخوان پہ دوسرے کو کھلاتے تھے، اور آج کا زمانہ کیا نا، اگر 3 بھائی ہیں 3 اور کھانا بن گیا اور اس کا مہمان آ گیا نا، تو بیوی پہلے اشارہ کر آ جاؤ اندر کو، اور اندر لے جا کے دسترخوان پہ بٹھال کے کھلا دیتی ہے۔ بہنوں یا نہیں پوچھتی مہمانوں کا۔ اچھا یہ ویسے کچھ سمجھے نہ سمجھے، مگر بیوی کا بھوئے کا اشارہ بھی بات سمجھ گیا کیا میٹر ہے؟
یعنی قاری نعیم صاحب کیونکہ انہوں نے بھی کافی چسکیاں ماری یہ میرے ساتھی ہے نا اسٹاف کے، اس لیے میں نے سوچا لاؤ انہی سے ہنس لوں، سمجھے؟ اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ سے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگ رہی، کہا جی آقا بھوک